الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم حملة القرآن أولياء الله فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ آج کی یہ تقریب ان بچوں کی خوشی میں منعقد کی گئی تھی جن کی دستار بندی یا تقسیم اسناد میں نے اور آپ نے دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو شرف قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ حضرات اپنے اوقات کو فارغ کر کے تشریف لائے ہیں اور مدرسے کی سالانہ تقریب میں آئے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں۔ تو بھائی ایک درخواست تو میری یہ ہے کہ ایک نیت ہماری یہ تھی کہ ان بچوں کی اور ان کے اساتذہ اور منتظمین کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ آخر ان بچوں نے ایک محنت کی ہے اور طویل محنت کی ہے۔ قرآن پاک آسانی سے نہیں، محنت کے بعد حفظ ہوتا ہے۔ تو جس بچے نے ایک محنت کی ہے، ایک مار کا سر کیا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی بھی تو ہونی چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے کام کی قدر کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو میں نے کہا ایک نیت ہماری یہ ہے کہ یا اللہ ان بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کی نیت کرتے ہیں۔ ان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، جس کو آپ شاباش کہتے ہیں، تو ہم ان کو شاباش دینے کے لیے آج جمائیں۔ اور جس کو آپ حوصلہ افزائی کہتے ہیں یا شاباش دینا کہتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے، اگر آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ کو قرآن پاک میں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو شاباش دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ اپنے محاورات اور نفسیات کو دیکھیں تو وہ بھی نظر آئے۔ میں تینوں کی ایک ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن شریف میں آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہیں کہتے ہیں نعم العبد انہ اواب، ہمارا بندہ بہت اچھا تھا اور وہ ہمارے ساتھ لو لگانے والا تھا۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے کا ذرا ذکر تو کرو، کتنا کمال کا بندہ تھا۔ پیدا تو اللہ نے خود ہی کیا ہے، دیا بھی سارا کچھ خود ہی ہے۔ جیسے استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے اور گھڑ کے بناتا ہے، پھر لوگوں سے کہتا ہے جناب اس کی تلاوت سن کے دیکھو کتنی اچھی ہے، اس کا علم دیکھو کتنا اچھا ہے، حالانکہ استاد نے خود سکھایا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، انہوں نے اپنے بندوں کو دیا سارا کچھ، دینے کے بعد خود ہی تعریف کر رہے ہیں نعم العبد انہ اواب، کہیں کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ جو جملے کہہ رہے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں، اس کو بھائی حوصلہ افزائی کہتے ہیں، شاباش دینا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو کام لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جتنا کام کر دے اس پر اس کو شاباش دو، حوصلہ افزائی کرو کہ بھئی آپ نے تو کمال کر دیا۔ جب آپ اتنا کہہ دیں گے وہ پہلے سے زیادہ کام کر کے آپ کو دکھائے گا۔ دیکھیں جو بھی انسان دنیا میں کام کرتا ہے بھائیوں، یہ انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، اور انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت کامل اور مکمل ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ
کہ خیر کا پہلو غالب ہے اور یہ سارا دن بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ اس لیے ایک درخواست پیشگی کر دیتا ہوں، آئندہ جب آپ اس مدرسے میں تشریف لائیں یا کہیں اور جائیں، آپ کی محلے کی مسجد ہو جہاں بچے ناظرہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو جب آپ وہاں تشریف لے جائیں تو قاری صاحب اور بچوں سے کہا کریں زبان سے کہ مولانا قاری صاحب آپ کا کام دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ اتنا کہنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ کے کام کو چار چاند لگ جائیں گے، آپ کا کام اوپر جانا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بھائیو، اگر ہم یہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو اس کے متبادل جو کام ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس سے بچنا ہے۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کسی کے کیڑے نکالنا، عیب نکالنا جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب قاری صاحب بچے تو شور ہی بہت ڈالتے ہیں، قاری صاحب بچے تو بھاگتے ہی بہت ہیں، قاری صاحب بچے تو مسجد میں یہ کرتے ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ان کے کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے میں اور آپ اپنا دامن بچائیں، ان کے کیڑے نہ نکالا کریں۔ اصلاح کے لیے کوئی بتانا چاہتے ہیں تو محتمم صاحب سے الگ بتا دیں، لیکن لوگوں کے سامنے یہ کام مت کیجئے گا، اس سے اپنا آپ بچائیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کام ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ میں نے قرآن پاک سے ایک دو حوالے عرض کیے، اب ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا یہ تو ان کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، لیکن میں اپنے حوالے سے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اپنے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ بھائی اونٹ لے جاؤ، جیسے ہمارے ہاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں تو عربوں میں اونٹ زیادہ ہوتے تھے، اونٹ لے جاؤ اور چرا کے لے کے آؤ۔ پہاڑوں میں لے جاتے، آپ کے ہاں تو سبزہ بہت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں سبزہ نام کی مکے میں تو کوئی چیز نہیں ہے، تو حضرت عمر ان پہاڑوں میں لے جاتے اور شام کو جب اونٹ لے کے آتے تو والد چونکہ ماہر تھے وہ دیکھتے کہ اونٹوں کا پیٹ نہیں ابھی بھرا، پیٹ خالی ہے، تو حضرت عمر فرماتے کہ مجھے بلایا جاتا اور بلا کر والد صاحب کہتے کہ عمر تمہیں اونٹ نہیں چرانے آتے، یہ بھوکے اونٹ لے کے آ گئے ہو، ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے، اور جو ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا اس سے میری پٹائی شروع ہو جاتی کہ بھئی آپ کو تو اونٹ بھی نہیں چرانے آتے، آپ نے زندگی میں کیا کام کرنا ہے۔ والد یہ ڈانٹ بھی لا رہے ہیں، لیکن یہی عمر جب اسلام لے آئے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے اور آپ نے تعلیم و تربیت دی، اور پھر تعلیم و تربیت دینے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کے اور مطلب بھی ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمر کا حوصلہ بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے کہ جس بچے نے بچپن میں دبکے زیادہ کھائے ہوئے ہو نا، اور ماں باپ نے کہا ہو تم تو بہت نکمے ہو، کوئی کام نہیں کرتے ہو، وہ بیچارہ ذرا ذہنی طور پر نیچے کو چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ایسے جملے مت کہا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت بھی حضور نے فرمائی، اور پھر اس کے بعد حوصلہ افزائی کے لیے، شاباش دینے کے لیے، حوصلے کو بلند کرنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ابا تو کہتے تھے تمہیں اونٹ نہیں چرانے آتے، تم نبی سے پوچھو اللہ نے تمہارے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے بالفرض کسی کو نبی بنانا ہوتا تو عمر تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، اللہ تمہیں نبی بنا دے، لیکن چونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نبی بنے گا نہیں کوئی۔
یہ جو آپ نے جملہ فرمایا تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا تھا تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو، اور جب آپ نے شاباش دی اور حوصلہ بلند کیا تو پھر انسانیت نے دیکھا کہ حضرت عمر فرش سے اٹھے ہیں اور عرش تک پہنچ گئے ہیں، اتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اگر ایک عمر اور دنیا میں آ جاتا تو سوائے مذہب اسلام کے اور کوئی مذہب دنیا میں نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات عطا کیے، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ ان کی حوصلہ افزائی۔ حالانکہ خود ہی سارا کچھ لکھایا پڑھایا تھا، وہ کوئی اپنے ماں باپ کے گھر سے نہیں لے کے آئے تھے، لیکن خود لکھا پڑھا کے تعلیم و تربیت دے کے خود فرما رہے کہ عمر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ اگر بالفرض میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو تمہیں بنا دیا جاتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ ایک محاورہ کہہ دیتا ہوں، شاید اس سے آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، میں پہلے پنجابی زبان میں بول دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ ہمارے ہاں ضرب المثل اور محاورہ اور عین حقیقت ہے، وہ ہمارے ہاں یوں کہا جاتا ہے، کوڑا تے گھوڑا تھاپی دیاں ود دے۔ گھوڑا تو آپ لوگ جانتے بھائی، اور گھوڑا پھنسی بھی جانتے ہو، تو جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں ضرب المثل محاورہ اور حقیقت ہے۔ آپ سارا دن اس سے کام لیتے ہیں، ہمارے ہاں پنجاب میں بھی ان سے کام لیتے ہیں، لیکن شام کو جب اس کو لایا جاتا ہے اور اس کو باندھا جاتا ہے تو جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھاپی دینا۔ تو یہ اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ عین حقیقت ہے کہ جب گھوڑے کو شاباش ملتی ہے تو گھوڑے کا قد اونچا ہو جاتا ہے، وہ اوپر کو آنے لگتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے شاباش دی ہے۔ لیکن آج میں بھی آپ کا بھائی ہوں، ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بڑا کنجوس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی شاباش دینے کے روادار نہیں ہیں، ہم اپنے استاد کو بھی شاباش دینے کے روادار نہیں ہیں، اپنے قاری صاحب اور امام صاحب کو بھی حوصلہ افزائی کا جملہ کہنے کے لیے روادار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بھائی آج جو میں اور آپ آئے ہیں تو یہ نیت بھی کر لو اور آئندہ کے لیے سیکھ کے جاؤ کہ ہم اپنے علماء، مشائخ، یہ بچے قرہ، ہم جب جایا کریں گے تو ایک جملہ ضرور کہہ دیں گے کہ مولانا یا بیٹو آپ کا کام دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو گیا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے میں کیا حرج ہے، آپ کہہ کے دیکھیے اور پھر اس کے ثمرات میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو دو گے بھائی ان کو شاباش، اپنی اپنی مساجد میں بھی دو گے۔ چلو ایک واقعہ ابھی ساتھ سنا دیتا ہوں، چونکہ مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ان کا بھی حق ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے کوئی مرید متوسلین انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں آج کھانا کھا لیں آپ، تو کہا چلو ٹھیک ہے کھانا آپ کے ہاں کھا لیں گے۔ تو کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے، کھانا کھا لیا، کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا تھا گھر والوں نے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو دعا کے لیے وہ خواتین بھی پس پردہ بیٹھ گئی کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضرت نے دعا سے پہلے ایک جملہ کہا، جن خواتین نے، گھریلو خاتون نے کھانا بنایا تھا تو آپ نے کہا کہ بیٹی آپ نے کھانا بہت مزیدار بنایا، بہت اچھا تھا اور کھانے کا بڑا مزہ آیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ یہ تعریفی کلمات کہے۔ جب یہ کلمات کہے وہ خاتون جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اس نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ اب جب اس کی رونے کی آواز آئی تو حضرت نے کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ کا کھانا بہت اچھا آپ نے بنایا، بڑی محنت سے بنایا۔ یہ دیکھو گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں آپ کے سامنے جانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، تو آپ نے تو بڑی ہمت سے اور بڑا ٹیسٹی کھانا بنایا ہے۔ تو خاتون نے کہا حضرت میں اپنے رونے کی وجہ بتا دیتی ہوں، اور کہا کہ یہ میرے شوہر جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے نکاح میں 15 سال سے ہوں، 20 سال سے ہوں، میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔
صبح ناشتہ بنا کے دیتی ہوں، دوپہر کو کھانا، شام کو پھر کھانا، 3 وقت تو ہمارے یہاں چلتا ہی ہے۔ لیکن اس نے کہا ان 15-20 سال میں اس اللہ کے بندے کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکلا کہ اللہ کی بندی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، ایک دفعہ بھی زندگی میں اس نے نہیں کہا۔ میں یہ سمجھی کہ شاید مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے، اس لیے شوہر کو پسند نہیں ہے، بامرے مجبوری کھا پی لیتا ہے، باقی اس کو پسند نہیں ہے۔ آج پہلی دفعہ ان کانوں نے سنا کہ کسی نے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر اس کی تعریف کر دی، تو مجھے اس پر شکریہ کا رونا آ گیا کہ چلے میرا کھانا بھی کسی کو پسند ہے۔ تو میں نے آپ سے بھائیو عرض کیا تھا کہ ہم لوگ تھوڑے سے ناقدرے ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، کہ ہماری خواتین ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، پریس کرتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، اتنے کام کرتی ہیں، مجال ہے کہ کبھی زبان سے ہم کوئی تعریفی کلمہ کہہ دیں کہ اللہ کی بندی آپ کا کام دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے۔ اتنا جملہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ آج ایک نیت یہ بھی لے کے جائیں کہ گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کریں، گھر والوں کا بھی بھائی کیا ادا کرو گے؟ شکریہ ادا کرو گے۔ اچھا ڈرتے ہوئے اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بیگم کا شکریہ ادا کر دیا تو کہتے ہیں بیگم سرتے نہ چڑھ کے بیٹھ جائے، یہ ڈر ہوتا ہے بہت سارے دیہاتیوں کو۔ تو بھائی ایسے نہیں ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اللہ کا بھی شکریہ کبھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس لیے ہم حوصلہ افزائی، شکریہ ادا کرنا اس کی عادت بنائیں۔ تو ان علماء اور قراء جن بیٹوں نے یہ محنت کی ہے، تو میں نے کہا ہم ان کی بھی انشاءاللہ آج حوصلہ افزائی کریں گے، زبان سے بھی اور عملاً بھی، کہ بیٹو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور جب گھر جائیں گے تو گھر والے جب کھانا وانا بنا کے دیں، کپڑے پریس کر کے دیں، تو پھر آپ نے ان کا بھی کہنا کہ ہم سیکھ کے آئے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ہے۔ کہہ لیں گے یہ بات؟ تو یہ کہنا ہے، چاہے آنکھیں بند کر کے کہہ لینا، اس لیے کہ شرم آئے گی نا یہ کہتے ہوئے، بھائی بیگم نو آج تک تے کیا نہیں سی، آج پہلے بھی جا کے کہنا پینا بھی جناب آپ کا شکریہ۔ تو میں نے کہا اگر شرم آئے تو آنکھیں بند کر لینا، ایسے کر لوں، آنکھیں بند کر کے کہہ دینا جناب آپ کا بہت شکریہ، تاکہ سنت پہ عمل ہو سکے۔ بھائیو یہ دین ہے، ہم اس دین کو نہیں سیکھتے ہیں، ہم نماز والے دین کو تو سیکھتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق والا دین ہم نے کبھی نہیں سیکھا اور نہ اس کو دین سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دین کا بہت اہم حصہ ہے کہ بھئی ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارا رویہ اپنی بیوی، والدین، بہن بھائی، خاندان، قبیلہ، علاقہ، ان کے ساتھ کیسا ہے، یہ میرا دین مجھے اور آپ کو سکھائے گا، اور نمازیوں کو یہ زیادہ سیکھنا چاہیے۔ میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں، جو نمازی ہو نا مدرسے میں آنے والے، یہ زیادہ سیکھو اس چیز کو، اس لیے کہ جب نماز پڑھ کے جا کے ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مال دباتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں جانے کا کیا فائدہ ہے، مسجدوں آ کے یہ پٹھے کام نہیں کرنے دے، باہر ہی کر لو، پہلی بہتر ہے۔ اس لیے جو لوگ مدارس اور مساجد میں آتے ہیں ان کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ وہ معاشرتی دین کو بھی سیکھیں، رہنا سہنا دین کے اندر سیکھنا چاہیے کہ ہمارے دین نے کیا کچھ ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج گھر جا کے آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی کشمیر والوں نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں کیا، وہ مولانا ہمیں خبر دے دیں گے بھی شکریہ ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ چیز سیکھ کے جائیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہم لوگ جب جلسوں میں آتے ہیں نا، تو میں دیانتاً بتا دیتا ہوں، میں مولوی ہوں، آپ کا بھائی ہوں، تو ہم آتے ہیں کانوں کے چسکے کے لیے، بھائی کوئی اتھے لچھے دار جی تقریر ہونی ہے تو بلے بلے کرنی ہے تو مڑ کے پلہ چاڑ کے کرنوں آ جانا، یہ کوئی طریقہ نہیں بھائی۔ ابھی برخوردار کہہ رہے تھے کہ ہمارا اتنا خرچہ اس پر ہوا ہے، تو کیا خرچہ صرف جو ہے کوئی میلہ لوٹنے واسطے کیتا ہے؟ یہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے کہ آپ لوگ میلے پہ اکٹھے ہو گئے اور میلہ ختم تو پلہ جھاڑ کے اپنے گھروں کو چلے گئے؟ نہیں بھائی، میں اور آپ ایک دینی اقدار و روایات، دین سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر ایک ایک بات بھی آپ نے پلے باندھ لی تو ہمارا یہ جلسہ کامیاب، اور اگر ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا ہے
تو پھر تو بھائی جمع خرچ ہے، نشستن گفتن اور برخاستن ہے، پھر اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ تو اس لیے میں نے آپ کے کام کی دو باتیں کہہ دی، ایک اپنے علماء کی حوصلہ افزائی کیجئے گا، اور دوسری بات یہ کہی کہ گھر والے خدمت ادا کریں، تو پھر زبان سے کیا کہنا ہے؟ شکریہ کا لفظ کہنا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے برموقع یہ ساری چیزیں مجھے مہیا کر دی۔ یہ دو کام سیکھ لیے آپ نے، یہ کر سکیں گے تو یہ یاد بھی رکھیے گا۔ ایسے نہ ہو کہ میں آخر میں کھڑا کر کے سنوں کہ بتاؤ کیا کیا باتیں بتائیں تو آپ بھول جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں جو عملاً میں نے اور آپ نے، میں بھی کروں گا، آپ لوگ بھی کیجئے گا، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ۔ تیسری بات، میں اور آپ یہاں آئے ہیں، اس آنے سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ تو میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں کیا ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ دینی اجتماعات ہوتے ہیں، دینی مجالس ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں آئے ہیں۔ اچھا، کس کے گھر میں بیٹھے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ کے گھر آئے ہو کہ کسی دے گھر پرونے آئے ہوں، وہ سخی نہیں ہوئے تو خوش ہوتا ہے، کنجوس ہوئے تو اس کا دل گھبراتا ہے، لیکن سخی ہو تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ مہمان میرے گھر آئے۔ تو یہ اتنے مہمان اللہ تعالیٰ کے گھر آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ چلو ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المساجد سوق من اسواق الآخرہ من دخلها کان ضیفا للہ قراہ المغفرہ وتحفتہ الکرامہ، کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ آخرت کے بازار ہیں۔ یہ مسجدیں کیا ہیں بھائیو؟ آخرت کے بازار ہیں۔ آپ بازار جاتے ہیں کچھ خریداری کے لیے، تو یا پنڈی جاتے ہیں، وہاں سے خریداری کرتے ہیں، مری جاتے ہیں، زیادہ خریداری کرنی ہو تو پنڈی چلے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کے بازار ہیں، دنیا کا سودا وہاں سے ملتا ہے۔ تو بھائی مسلمان کو تو آخرت کی چیزیں بھی تو چاہیے، تو آخرت کا بازار کہاں لگتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جو تمہاری مسجدیں ہیں یہ تمہارے آخرت کے بازار ہیں۔ یہاں آؤ گے تو تمہیں آخرت کا سودا سلف مل جائے گا۔ پھر یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھر والا میزبان اور آنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مہمان۔ تو ہم اللہ میاں کے گھر آئے ہیں، لہٰذا آج اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے میزبان ہیں، اور میں اور آپ بحمدللہ اس وقت اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم کس کے مہمان ہیں اس وقت؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب کسی کے گھر کوئی مہمان ہے تو روٹی پانی پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ اس کی کوئی خدمت کرتے ہو؟ تو میں اور آپ آج اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے باری تعالیٰ آج پرونے تواڈے گھر آ گئے ہیں، مہمان جس کو آپ کہتے ہیں، تو ہماری کوئی خدمت ہونی چاہیے، مہمانوں کی تو خدمت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی تمہاری خدمت کریں گے۔ دنیا میں کسی کے گھر جاؤ، وہ کھانا پینا کوئی تحفہ دے دے گا، لیکن کھانا پینا تو آپ کے گھر میں بھی ہے، تحفہ تحائف بھی آپ کے بازار سے مل جاتے ہیں۔ لیکن جب میں اور آپ اللہ کے گھر آئے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر تواضع، تمہاری خدمت وہ ایسی چیز سے کریں گے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنی شایان شان وہ چیز بطور مہمان نوازی کے دیں گے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے سٹور مارٹ پہ چلے جاؤ وہ چیز نہیں ملے گی۔ یا اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قراہ المغفرہ۔ جب یہ مہمان اللہ کے گھر آ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہم تمہاری مہمان نوازی کریں، اور مہمان نوازی میں ایسی چیز دینے لگے ہیں جو دنیا میں کوئی اور تمہیں نہیں دے سکتا۔ یا اللہ کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہاری مہمان نوازی کے طور پر مغفرت اور بخشش تمہیں پیش کرتا ہوں۔ تمہیں کیا پیش کرتا ہوں؟ مغفرت اور بخشش۔ کسی دکان سے خریدی جا سکتی ہے، یہ تو اللہ کے دینے سے ملتی ہے۔ تو میں نے کہا تم سرکاری مہمان ہو اور اعلان کیا جا رہا ہے قراہ المغفرہ کہ تمہیں بطور مہمان نوازی کے مغفرت اور بخشش دی جاتی ہے۔ اور جب تم جانے لگو گے فرمایا وَتُحْفَتُهُ الْكَرَامَةُ، اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر عزت کا تاج سجا دیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت اور توقیر ہوگی کہ یہ نمازی ہیں، مسجد سے نکلے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ عزت اور عظمت یہ بھی اللہ دیتے ہیں اور مغفرت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کو اتنا تو پتا چل گیا کہ بھائی ہمیں کیا ملے گا، کی لے کے جانا ہے، تو چوڑ کھا کے جانا ہے
یہاں چاول ملیں گے کوئی نہیں، چاول تو آپ کے گھر میں ہے، روٹی آپ کے گھر میں ہے، آپ کچھ اور لینے آئے ہو، جو لینے آئے ہو۔ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ پنڈی کوئی سودا لینے جائیں تو جب آپ خرید لیتے ہیں آپ کو پتا چل جاتا ہے بھی سودا لے لے یا کہ نہیں لے لے، یا کسی کو بتانا پڑتا ہے؟ نہیں، آپ جاتے ہی خریدتے ہیں۔ جب آپ خریداری کر لیتے ہیں آپ کو تسلی ہو جاتی کہ میں جو لینے کشمیر سے پنڈی آیا تھا وہ چیز میں نے لے لی، اب میں چلتا ہوں واپس۔ تو بھائی دنیا کا سودا لیں تو ضمیر کو پتا چلے کہ میں نے لے لیا ہے، تو اللہ کے گھر آئیں تو کیا خیر ہے، یہاں نہیں پتا چلنا چاہیے کہ کیا لینے آئے تھے اور کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی یقین کامل ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے مہمان بنے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا قراء المغفرہ، اللہ نے تمہیں مغفرت اور بخشش بطور میزبانی کے پیش کر، تو اس لیے یہ لے کے یہاں سے آپ جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک دولت تو یہ مل جائے گی۔ ایک اور اعلان سنا دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مختلف اعلانات کرواتے ہیں۔ ایک اعلان کروایا جاتا ہے قد بدلت سیئاتکم حسنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اعلان کرو۔ اچھا ہمارے کام تو نہیں سنتے، سن دے تسی فرشتے نہیں گلا نہیں، ہم تو نہیں سنتے، لیکن نبی کے کان سنتے، نبی اپنے کانوں سے سن کر بتاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے کانوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ فرشتوں کی بات کو سنتے ہیں، وہ اللہ کی بات کو بھی سن لیتے ہیں۔ تو فرمایا نبی یہ سن کر بتا رہے ہیں کہ میاں تم نے نہیں سنا، نبی نے سنا ہے، اور نبی بتاتا ہے کہ اللہ میاں سرکاری اعلان کروا رہے ہیں قد بدلت سیئاتکم حسنات، تم آئے تھے کیا دیا جا رہا ہے تمہیں؟ تو فرمایا سن لو، جب تم آئے تھے اپنے نامہ اعمال میں اور آپ بہت سارے گناہ لے کر آئے، ہم گناہگار انسان ہیں، پتہ نہیں کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن مجلس کی برکت یہ ہے، فرمایا جب تم جاؤ گے تو اعلان یہ کیا جائے گا تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو میں اور آپ مغفرت اور بخشش لینے کے لیے آئے ہیں، میں اور آپ اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوانے کے لیے آئے ہیں۔ تو بھائی نیت کرتے ہوئے ان کاموں کی مغفرت لینے کے لیے اور اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوانے کے لیے میں اور آپ آئے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے آنے کی غرض بھی ذکر کر دی ہے، اور پہلے والی دو باتیں بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، حوصلہ افزائی اور گھر والوں کا شکریہ۔ چوتھی بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ جو مدارس ہیں ان میں الحمدللہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی نا، بچے اور بچیاں بھی ماشاءاللہ آپ کے یہاں پڑھ رہے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو ترقیات عطا فرمائے اور اس کو آپ لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور یقین جانیے کہ اس پڑھنے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ عرض کر دوں گا، لیکن اگر نہ بھی پتا چلے تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگے رہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے اس کی برکت سے۔ اگر یہ سلسلے تمہارے علاقے میں چل رہے ہیں تو یہ خیر و برکت کے سلسلے ہیں، آسمان سے رحمتوں کو کھینچنے والے سلسلے ہیں، ان سلسلوں کو بند نہ ہونے دیجیے گا۔ میں ایک پہلے قول نقل کرتا ہوں، ایک بہت بڑے تابعی ہیں ان کا، ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامہ برحلت اصحاب الحدیث۔ یہ آنکھیں ہیں نا بھائی، آنکھوں سے جو نظر آتا ہے تو اس کو بصارت کہتے ہیں اردو میں۔ کیا کہتے ہیں؟ بصارت، آنکھوں سے جو نظر آئے۔ کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، دل سے دیکھی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی آنکھیں رکھی ہیں، اور جو دل سے نظر آئے اسے بصیرت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بصیرت کہتے ہیں۔ بصیرت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا، یاد رکھنا، بصیرت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، بچو، اللہ اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتے ہیں، ایک روشنی پیدا کرتے ہیں، اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، دیکھ لیتا اس چیز کو۔ تو میں نے کہا ادھر سے ہو تو وہ بصارت ہے، ادھر سے ہو تو وہ بصیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو بصیرت عطا فرماتے ہیں، دل کی آنکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس امت کا کوئی طبقہ، مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بچیاں، جب وہ اپنے نبی کا علم لینے کے لیے چلتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اپنے نبی پاک کا علم سیکھ کر آئیں،
بس یہ نیت کر لو کہ ہم نے اپنے نبی پاک کا علم سیکھنا ہے، اور گھر سے ذرا قدم باہر رکھو۔ جب تم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو مالک الملک دیکھ رہے ہیں کہ یہ قدم میرے نبی کے علم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے جن کی دل کی آنکھیں ہیں، ہمیں تو نہیں پتا چل رہا، لیکن دل کی آنکھوں والے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث۔ اپنے نبی کا علم لینے کے لیے گھروں سے نکلنے والے وہ کسے باشد، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جب وہ قدم باہر رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے پوری امت پر آنے والے عذاب و بلا کو ٹال دیا جائے، مصیبتوں کو ٹال دیا جائے۔ تو اگر ہم عذاب و بلا اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بھائی ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک کا علم حاصل کریں گے، چونکہ ہمارے نبی علم کی دولت چھوڑ کر گئے ہیں۔ نبی کوئی دنیا میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، آپ نے خود فرمایا تھا لم یورثوا دینارا ولا درہما، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے کہ لو بھائی اتنا بینک بیلنس ہے یہ تقسیم کر لو۔ نبی مال و دولت نہیں چھوڑتے، تو نبی امت کے لیے کیا چھوڑتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بل ورثوا العلم، جب ہم جاتے ہیں ہم اپنی امت کو اپنا علم دے کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی میرے اور آپ کے لیے اپنا علم چھوڑ کر گئے ہیں، تو بھائی کیا خیال ہے یہ علم مجھے اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں بتانے یہ لگا تھا کہ یہ جو معصوم بچے ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، یہاں پر بچیاں ادھر آپ کے ہاں پڑھ رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ میں ذرا ان کا تعارف آپ کو کرا دوں، ہے کہ تھوڑے میں آنے ویسے، لیکن یہ سرکاری پروٹوکول آج کل ان کو حاصل ہے، وہ آپ کو معلوم نہیں، میں وہ بتانے لگا۔ میں نے قرآن شریف کا ایک جملہ پڑھا تھا، پوری آیت نہیں، اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اگرچہ اس کا سیاق و سباق کچھ اور بھی ہے، لیکن میں اپنے مطلب کی بات عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کتاب یعنی قرآن پاک، اس کا وارث بنایا ہم نے ان لوگوں کو استفینا جن کا چناؤ ہم نے خود کیا، جن کا انتخاب ہم نے خود کیا تھا، ان کو اس کتاب کا کیا بنا دیا؟ وارث۔ اچھا یہ جانتے ہیں قرآن شریف کس پہ نازل ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اپنے اللہ سے یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے لے کر آئے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن ساتھ قبر میں لے گئے یا میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کر گئے؟ میرے اور آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب قرآن پاک اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کو سنبھالے گا کون؟ سوال یہ ہے کہ اس کو سنبھالے گا کون؟ یہ ایک سوال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کہہ دیتا ہوں، ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی مدارس میں آنے والے بچے اور بچیاں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو ہم چنتے ہیں، انتخاب ہمارا ہوتا ہے، ہماری نظر رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اس کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ تو میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہیں، ان مدارس میں پڑھنے والے بچے، ان کی سلیکشن وہ کسی بورڈ نے نہیں کی ہے، وہ کسی شخص نے نہیں کی ہے، ان کا انتخاب میرے اللہ نے براہ راست کیا ہے۔ دیکھیے اولاد تو میری اور آپ کی ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ نے ڈالا، بچے تو گھر میں اور بھی تھے، تو آپ ایک بیٹے کو کہتے قاری صاحب آل ہے جو انہوں حافظ بنا دو، تو یہ جو آپ نے کہا کہ اس بچے کو حافظ بنا دو، یہ آپ کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے استفینا، یہ ہم نے چنا تھا اس لیے تمہارے دل میں ڈال دیا۔ تو ایک مبارکبادی تو میں والدین کو یہ دینا چاہتا ہوں، خوش قسمت، سعادت مند، مبارکباد کے لائق ہیں وہ والدین جن کی اولاد پر اللہ کی نظر رحمت پڑی اور ان کو قرآن کا وارث بنا دیا۔ اولاد تمہاری ہے لیکن اللہ کی نظر رحمت متوجہ ہوئی اور ان کو کیا بنا دیا گیا؟ وارث۔ اب دوسری بات کہنے لگا ہوں، امید ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ دنیا میں شریعت کا ایک اصول ذکر کرنے لگا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ جب میں مروں گا تو میرا خاندان تو بہت بڑا ہے، لیکن میری جائیداد کے وارث
میرے قریبی لوگ ہوں گے. میری جائیداد کے وارث کون ہوں گے؟ جو میرے قریبی ہوں گے. مثلا میری اولاد موجود ہے تو میری جائیداد کی وارث وہ بنے گی، میرے بہن بھائی نہیں بن سکتے. میرے والدین موجود ہیں تو والدین وارث بنیں گے، بہن بھائی نہیں بنیں گے، بھتیجے نہیں بنیں گے، چچا لوگ نہیں بنیں گے، چونکہ قریبی موجود ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وراثت کا اصول یہ ہے کہ جو قریب والا رشتہ دار ہوتا ہے وارث وہ بنا کرتا ہے. دور والے رشتہ دار وارث نہیں بنا کرتے، قریبی کو وراثت ملتی ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب میں اگلی بات کہنے لگا ہوں. قرآن پاک یہ میرے نبی کی وراثت ہے، علم حدیث یہ میرے نبی کی وراثت ہے. اب میرے نبی تو دنیا سے چلے گئے، امت تو ساری میرے نبی کی ہے، سب کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، لیکن سارے وارث تو نہیں ہوتے. رشتہ دار سارے ہوتے ہیں، وارث سارے نہیں ہوتے. وارث کون ہوتے ہیں؟ جو قریبی ہوں گے. رشتہ دار سارے ہیں